میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ابھی ہم سے ماہ ربیع اول گزرا ہے۔ ماہ ربیع اول کے اندر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے متعلق کئی بار بیان کر چکا ہوں، لیکن اس کے باوجود آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اندر اتنی کشادگی ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے اوپر اگر کوئی شخص کتابیں لکھنا شروع کر دے تو کتب خانے بھر جائیں گے، لائبریریاں بھر جائیں گی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ختم نہیں ہوگا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک بار صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے ساتھ کہیں جا رہے تھے، راستے میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے بچپن کے حالات بتا دیجئے، آپ کا بچپنا کیسا گزرا ہے آپ بتا دیجئے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو، جب میں بچپنے کے عالم میں تھا، بچپنے کے عالم میں میرا اکثر وقت بنو سعد کے ساتھ گزرا ہے۔ جب میں اپنے رضائی بھائی کے ساتھ بکری چرانے کے لیے جا رہا تھا، راستے میں آسمان سے کچھ لوگ آئے جن کا لباس سفید تھا۔ وہ آتے ہیں، چند لوگ ہوتے ہیں، ان کے ہاتھ میں ایک پیالہ ہوتا ہے، پیالے کے اندر میں برف رکھا ہوا ہوتا ہے۔ اس پیالے کے ساتھ وہ چند لوگ آتے ہیں، مجھے زمین پہ لٹا دیتے ہیں، اور لٹانے کے بعد میرا سینہ چاک کرتے ہیں، اور چاک کرنے کے بعد دل کو نکال کر کے اس میں سے سیاہ نقطہ کو نکال کر پھینک دیتے ہیں، اور پھر اس دل کو برف سے دھلتے ہیں۔ اسی طریقے سے بدن کو، پیٹ کو بھی برف سے دھلتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلوب کے اندر میں پھر وہ فرشتے، وہ جو چند لوگ ہوتے ہیں جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو چاک کرتے ہیں، وہ آسمان کی طرف ہاتھ اٹھاتے ہیں اور ایک نور کو حاصل کر کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قلوب کے اندر ڈال دیتے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی اس منظر کو دیکھتے ہیں کہ میرے بھائی کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے کہ ان کے سینے کو چاک کر رہا ہے، چند افراد ہیں، ان کے رضائی بھائی دوڑ کر کے اپنی والدہ دائی حلیمہ کے پاس پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اماں جان، میں نے ایک عجیب و غریب منظر دیکھا ہے، میرے رضائی بھائی کو چند لوگ زمین پہ لٹا کر کے ان کے سینے کو چاک کر دیے ہیں، ان کے قلوب کو نکالے ہیں، میں پریشان ہوں۔ جیسے ہی یہ خبر حضرت دائی حلیمہ سنتی ہے، وہ خود پریشان ہوتی ہے، دوڑ کر کے آتی ہے۔ جیسے ہی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتی ہے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے ہیں، سہمے ہوئے ہوتے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے دائی حلیمہ سوال کرتی ہے کہ میرے بچے، آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ وہ یہ تمام واقعہ سناتے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہ تمام امور کو دائی حلیمہ سے بتاتے ہیں کہ میرے ساتھ ایسا معاملہ ہوا ہے کہ میرے سینے کو چاک کیا گیا ہے، کل قلب کو نکال کر کے اس طریقے سے کیا گیا ہے۔ اس کے بعد دائی حلیمہ پریشان ہوتی ہے اور اس کے بعد پریشانی کے عالم میں وہ یہ سوچنے لگتی ہے کہ اب میں اس بچے کو ان کی والدہ کے پاس پہنچا دیتی ہوں۔ وہ پریشان رہتی ہے۔ میرے عزیز دوستو، یہ شک قلب ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو چاک کر کے اس کے اندر نورانیت کو ڈالا جاتا ہے، عرفانیت کو ڈالا جاتا ہے۔ آپ صلی
کو بالکل پاکیزہ کیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک کو بچپنے کے عالم میں سینہ چاک کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک کو بھی پاکیزہ کیا جاتا ہے، اور اس طریقے سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب میں نورانیت کو داخل کیا جاتا ہے۔ کتابوں کے اندر آیا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو چاک کرنے کے بعد وہ چند لوگ جو آئے ہوئے ہوتے ہیں وہ دراصل میں فرشتے ہوتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب کی صفائی کرنے کے لیے آئے ہوئے ہوتے ہیں۔ کتابوں کے اندر میں آیا ہے کہ سینہ کے چاک کرنے کے بعد جب اس کو بند کیا جاتا ہے، بند کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں شانوں کے بیچ میں مہر نبوت کو لگایا جاتا ہے۔ اس کے سلسلے میں بعض علماء کہتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے شانوں کے درمیان میں مہر نبوت بچپنے کے عالم سے تھا۔ بعض کا یہ کہنا ہے کہ بچپنے کے عالم سے نہیں تھا بلکہ شک قلب کرنے کے بعد فرشتوں نے دونوں شانوں کے درمیان میں مہر نبوت لگایا۔ بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ مہر نبوت بچپنے کے عالم سے تھا، لیکن جب سینہ کو چاک کیا گیا اس کو بند کرنے کے بعد جو دوبارہ سے مہر نبوت لگایا گیا یہ اور پختگی کے لیے لگایا گیا۔ میرے عزیز دوستو، تو اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک کو پاکیزہ کیا گیا، صاف کیا گیا، قلب کے اندر سے کالے نقطہ کو نکال کر کے اس کے اندر نورانیت کو داخل کیا گیا۔ جب یہ منظر حضرت دائی حلیمہ دیکھتی ہے وہ پریشان ہوتی ہے، اپنے شوہر سے مشورہ کرتی ہے کہ ان کے ساتھ ایسا ایسا واقعہ پیش آیا ہے، میں کیا کروں، یہ دوسرے کے بچے ہیں، میرے پاس بطور امانت کے ہے، کہیں ان کو نقصان نہ ہو، کہیں کوئی دقت نہ ہو۔ چنانچہ ان کے شوہر کہتے ہیں کہ ان کو واپس کر دو، ان کو اپنی امی جان کے پاس پہنچا دو۔ اس طریقے سے حضرت دائی حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی والدہ کے پاس پہنچانے کا ارادہ کر لیتی ہے۔ بعض علماء لکھتے ہیں کہ ان کے ساتھ ساتھ اور بھی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے حضرت دائی حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی والدہ کے پاس پہنچانے کا ارادہ کیا۔ چنانچہ بعض علماء لکھتے ہیں کہ جب یہودی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تھے تو بہت ہی غور سے دیکھتے تھے، سوچنے لگتے تھے کہ آخر اتنا حسین بچہ، آخر اتنا نورانی چہرہ، آخر یہ کیسے ہو سکتا ہے، کہیں یہی تو نبی نہیں ہونے والا ہے۔ اس طریقے سے یہودی بغور دیکھنے لگتے تھے۔ اسی طریقے سے کچھ یہودی کا گزر بنو سعد کے پاس سے ہوا، حضرت دائی حلیمہ نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ان کے سامنے رکھا کہ میں اس بچے کے اندر ایک سے ایک الگ باتوں کو دیکھتا ہوں، بہت ہی عجیب باتوں کو دیکھتا ہوں، انوار و نورانیت کو محسوس کرتی ہوں۔ میرے عزیز دوستو، جب یہودی کے سامنے اس بات کا چرچا کیا گیا، اس بات کا تذکرہ کیا گیا، یہودی نے کہا کہ اس بچے کو قتل کر دو، کیونکہ یہودی کو یہ اندیشہ ہونے لگا کہ یہی نبی ہونے والا ہے اور ممکن ہے کہ یہی جب نبی ہوگا تو ہم لوگوں کو پریشان کر کے رکھ دے گا، ہم لوگوں کو تباہ کر کے رکھ دے گا۔ چنانچہ ایک یہودی کا یہ مشورہ ہوتا ہے کہ اس بچے کو قتل کر دو۔ دائی حلیمہ کو ایک دوسرا شخص کہتا ہے کہ یہ بچہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اس کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا ہو، کہیں یہ یتیم ہو۔ جیسے دائی حلیمہ یہ سنتی ہے وہ خوف زدہ ہوتی ہے کہ کہیں میرے بچے کو نقصان نہ پہنچائے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ ہو، کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ یہودی لوگ قتل نہ کر ڈالے۔ اس کی وجہ سے حضرت دائی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چاہا کہ اس بچے کو ان کی والدہ کے پاس پہنچا دوں تاکہ اسے کوئی تکلیف نہ ہو۔ اسی طریقے سے ایک اور بات کتابوں کے اندر میں لکھا ہے، کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ ایک میلہ کے اندر میں حضرت دائی حلیمہ رضی اللہ تعالی، حضرت دائی حلیمہ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک میلے کے اندر گئے ہوئے تھے۔ میلہ کے اندر میں ایک نجومی نے، ایک کاہن نے جیسے ہی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم بچپنے کے عالم میں ہے لیکن اس کے باوجود آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو
کو جیسے ہی اس کاہن نے دیکھا وہ پہچان گیا کہ یہی وہ نبی ہے جو آخری نبی ہوگا، اسی کی وجہ سے یہود و نصارہ تباہ و برباد ہوگی، اسی کا دین کا چرچا ہوگا۔ چنانچہ اس نجومی نے فوراً ہی یہ اعلان کر دیا کہ اس بچے کو قتل کر دو۔ حضرت دائی حلیمہ جیسے ہی یہ بات سنتی ہے وہ پریشان ہوتی ہے، مینا سے فوراً ہی اپنے گھر کی طرف چلی آتی ہے، اور اس طریقے سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی والدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچانے کا ارادہ کرتی ہے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حضرت دائی حلیمہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس لے کر کے آتی ہے، راستے میں ایک اونچے پہاڑ کے پاس وہ آرام کرنے کے لیے بیٹھتی ہے، اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے بیٹھتی ہے۔ ادھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گم ہو جاتے ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نظر نہیں آتے ہیں۔ حضرت دائی حلیمہ پریشان ہوتی ہے کہ میرا بچہ کہاں ہے، کدھر ہے، بہت تلاشتی ہے، یہاں تک کہ وہ قسم کھا کر کے کہتی ہے کہ اگر میرا بچہ نہیں ملا تو میں اسی پہاڑ سے کود جاؤں گی۔ وہ بہت ہی پریشان ہوتی ہے، وہاں کے لوگ بھی جو ہوتے ہیں حضرت دائی حلیمہ کے اس منظر کو دیکھ کر بہت ہی پریشان ہوتے ہیں اور افسوس کرتے ہیں۔ پھر حضرت دائی حلیمہ حضرت عبد المطلب کے پاس آتے ہیں، ان سے کہتے ہیں کہ ایسا میرے ساتھ واقعہ ہوا ہے، میں اس بچے کو میں لے کر کے آمنہ کے پاس آ رہی تھی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم گم ہو گئے ہیں، مل نہیں رہے ہیں، بچپنے کے عالم میں ہے۔ حضرت عبد المطلب بھی پریشان ہوتے ہیں، وہ تلاشتے ہیں، تلاشتے خانے کعبہ کا طواف کرتے ہیں، دعا کر رہے ہوتے ہیں، گریہ وزاری کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی درمیان غیب سے یہ آواز آتی ہے کہ میں محمد کو پیدا کرنے والا میں ہوں، میں خود اس کی حفاظت کرنے والا ہوں، اس جگہ چلے جاؤ۔ ایک جگہ کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ اس جگہ پہ چلے جاؤ، وہیں پہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے۔ جب وہاں پہ لوگ پہنچتے ہیں تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ موجود ہوتے ہیں۔ تو میرے عزیز دوستو، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طریقے سے نوازا ہے، بچپنے کے عالم میں قلوب کو صاف کیا گیا، نورانیت کو رکھا گیا۔ جب کچھ بڑے ہوئے آمنہ کے پاس آ رہے تھے، اس درمیان میں جب گم ہو جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی حفاظت فرماتا ہے اور لوگوں کو آگاہ کرتا ہے کہ اس جگہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اسی طریقے سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچپن کے حالات کو ذکر کرتے ہیں، اپنے بچپنا کے حالات کو بتاتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب میں 6 سال کا ہوا میری والدہ کی خواہش یہ تھی کہ میرے ابو کے قبر کی وہ زیارت کرے، چنانچہ میری والدہ یعنی حضرت آمنہ، آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمن، یہ 3 شخص کا قافلہ مدینہ کی طرف روانہ ہوتا ہے۔ مدینہ کی طرف آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جو والد محترم ہے حضرت عبداللہ، ان کے قبر کے پاس پہنچتے ہیں، جیسے ہی وہاں قیام کرتے ہیں، اسی سفر کے درمیان میں، اسی قیام کے درمیان میں حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہوتی ہے، اور اسی سفر کے درمیان میں جس سفر کے درمیان میں صرف 3 شخص تھے، اسی سفر میں حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار پڑتی ہے، بیماری کے عالم میں ہوتی ہے۔ اسے یہ محسوس ہونے لگتا ہے کہ اب میرا آخری وقت ہے، میں اب اللہ کی طرف جانے والی ہوں، میرا اب انتقال ہو جائے گا۔ چنانچہ حضرت آمنہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو بچپنے کے عالم میں ہے، صرف 6 سال عمر ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت آمنہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، حسرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشانی کو چومتے ہیں، اسے یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میرے بچے، مرنا اور جینا، ایک شعر کے انداز میں وہ کہتی ہے کہ میرے پیارے، مرنا اور جینا تمام انسان کا کام ہے، جو بھی انسان دنیا کے اندر آیا ہے وہ ایک نہ ایک دن ضرور جائے گا، لیکن تم صبر کرنا، تم چھوٹے باپ کے بیٹے نہیں ہو، تمہارے والد صاحب بہت بڑے آدمی تھے، تمہارے دادا بہت ہی مشہور شخصیت تھے، اس لیے تم پریشان مت ہونا، تم صبر کرنا، تمہارے سلسلے میں خواب کے اندر میں دیکھی ہوں کہ تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نبوت و رسالت سے سرفراز فرمائے گا،
حضرت آمنہ حضرت کی نگاہ سے اپنے بچے کو دیکھتے دیکھتے پھر ان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر صرف 6 سال ہوتی ہے۔ آپ اندازہ کیجئے ایک سفر کے درمیان میں، جس سفر میں صرف 3 شخص ہوتے ہیں، اسی سفر کے درمیان میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ کا بھی انتقال ہو جاتا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم بچپنے کے عالم میں ہے۔ آپ اندازہ کیجئے کس طریقے سے وہ اپنی والدہ کی قبر پہ مٹی ڈالے ہوں گے، کیسے وہ محسوس کیے ہوں گے، کیا ان کو احساس ہوا ہوگا۔ میرے عزیز دوستو، کس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں تشریف آنے سے پہلے آپ کے والد محترم کا بھی انتقال ہو جاتا ہے۔ جب 6 سال کی عمر ہوتی ہے، حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی اس سفر کے درمیان میں انتقال ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی حضرت عبد المطلب کرنے لگتے ہیں، بہت ہی شفقت کے ساتھ پیش آتے ہیں، بہت ہی ان کا زیادہ خیال کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ کتابوں کے اندر میں آیا ہے کہ کعبہ کے درمیان میں ایک تخت لگتا تھا، اس تخت کے اوپر میں سرداران مکہ کے بیٹے بھی نہیں بیٹھتے تھے، لیکن اس جگہ پہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹھایا جاتا تھا۔ حضرت عبد المطلب آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ہی زیادہ پیار کرتے تھے، بہت ہی زیادہ محبت کرتے تھے، بہت ہی زیادہ ان کا خیال کرتے تھے۔ لیکن میرے عزیز دوستو، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 8 سال کی ہوتی ہے، حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی انتقال ہو جاتا ہے۔ کتابوں کے اندر آیا ہے کہ جب حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوتا ہے، جب ان کو لوگ دفن کرنے کے لیے لے جاتے ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر صرف 8 سال ہوتی ہے۔ بہت ہی شفقت و محبت سے حضرت عبد المطلب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آتے تھے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دادا کے جنازہ کے ساتھ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہوتے ہیں، آنسو جاری ہوتا ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوتے ہیں، اور اس طریقے سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جس کے ماتحتی میں رہ رہے تھے، جن کا پیار محبت مل رہا تھا، ان کو بھی رخصت کر دیتے ہیں۔ اس طریقے سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم بھی جا چکے ہوتے ہیں، والدہ بھی جا چکی ہوتی ہے، اور اسی طریقے سے حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی انتقال ہو جاتا ہے۔ میرے عزیز دوستو، یہ ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپنے کے حالت۔ بچپنے کے حالت کے اوپر بھی اگر آپ سیرت کا مطالعہ کریں گے، اگر کتابوں کا مطالعہ کریں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالات زندگی کو پڑھیں گے، آپ جب پڑھنے کے اندر مصروف ہوں گے، آپ کا دل اتنا چاہے گا کہ آپ اس کتاب کو بند کرنا نہیں چاہیں گے۔ آپ سیرت کی کتابوں کا مطالعہ کریں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ کا مطالعہ کریں، آپ خود بھی مطالعہ کریں، اپنے بچوں کو بھی ایسی تعلیم دیں کہ وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے بھرپور واقفیت حاصل کرے۔ مجھے بہت ہی افسوس ہوتا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے جسے یہ بھی نہیں پتا ہوتا ہے 12 ربیع الاول کا دن ہوتا ہے، ان سے پوچھا جاتا ہے کہ 12 ربیع الاول کیوں منا رہے ہو، کیوں کر رہے ہو، وہ خاموش ہوتا ہے، کہتا ہے مجھے پتا نہیں ہے۔ محلے کے اندر میں تمام کے تمام اکثر گھروں کے اندر میں فاتحہ کیا جاتا ہے، ان سے اگر یہ سوال کر دیا جائے کہ فاتحہ کیوں کرواتے ہیں، میں نے کئی لوگوں سے سوال بھی کیا ہے کہ کل جو فاتحہ ہے، کل جو 12 ربیع الاول ہے، کل جو ہم 12 ربیع الاول منائیں گے، کیوں منائیں گے، آخر اس دن کیا ہوا تھا، کیا خوشیاں ہے؟ میرے عزیز دوست، وہ جواب دینے سے عاجز آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ مجھے پتا نہیں ہے، ہاں لوگ کرتے آئے ہیں اسی لیے میں یہ کر رہی ہوں۔ اس کو یہ بھی پتا نہیں ہوتا ہے کہ 12 ربیع الاول کے دن میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے، ہمارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن ہے، اس کی خوشیاں میں ہم اس طریقے سے یہ تمام چیزیں کرتے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، اگر سوال کر دیا جائے کہ قرآن شریف کس پہ نازل ہوا، یہ بھی وہ بتانے سے عاجز ہوتا ہے کہ قرآن شریف کس پہ نازل ہوا، قرآن شریف کہاں سے نازل ہوا، کتنے دنوں میں نازل ہوا۔ خلاصہ یہ ہے کہ
بنیادی جو سوالات ہیں جو تمام انسانوں کو پتہ ہونا چاہیے، ایک مسلمان ہونے کے ناطے، ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کے ناطے جو پتہ ہونا چاہیے تھا وہ پتہ نہیں ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا عمر تھی، کتنے دنوں میں ان کو نبوت ملی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بیٹیاں تھیں، ان تمام چیزوں سے ہمارے جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں وہ بھی ناواقف ہے، اور اسی طریقے سے جو بڑے لوگ ہیں اکثر لوگ اس میں بھی ناواقف ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو سیرت کی خوب مطالعہ کرنے کی توفیق بخشے، قرآن و سنت کے تمام تر احکامات کے اوپر خوب عمل کرنے کی توفیق بخشے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ۔